فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 28واں پارہ سورہ الممتحنہ، آیت نمبر 4 سے 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین پیروی تھی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، بے شک ہم تم سے اور ان سے بیزار ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ ہم نے تمہارا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی، حتیٰ کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، مگر ابراہیم کا اپنے عرفی باپ سے یہ کہنا پیروی کے قابل نہیں کہ میں ضرور تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا اور میں اللہ کے سامنے تیرے لیے کسی نفع کا مالک نہیں ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھے پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو ہی بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین پیروی تھی۔ اس آیت میں حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مومنین سے خطاب ہے اور سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم ہے کہ دین کے معاملے میں رشتہ داروں کے ساتھ ان کا طریقہ اختیار کریں۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین پیروی تھی جب انہوں نے اپنی مشرک قوم سے کہا، بے شک ہم تم سے اور ان بتوں سے بیزار ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم نے تمہارے دین کی مخالفت اختیار کی، اور جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے تب تک ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے عرفی باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا پیروی کے قابل نہیں، کیونکہ یہ ایک وعدے کی بنا پر تھا، اور جب ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر ہو گیا کہ وہ کفر پر ہی قائم ہے تو آپ نے اس سے بیزاری ظاہر کر دی۔ لہٰذا یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے کافر رشتہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر توکل کیا، تجھی پر بھروسہ کیا۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اور ان مومنین کی دعا ہے جو آپ کے ساتھ تھے، اور یہ استثناء سے پہلے والے کلام کے ساتھ متصل ہے، لہٰذا مومنین کو اس دعا میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی چاہیے۔ خیال رہے کہ مسلمانوں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مطلقاً لازم ہے، جبکہ دیگر انبیاء کرام کی پیروی خاص اعمال میں ہے، کیونکہ سابقہ انبیاء کرام کی شریعت کے بہت سے احکام منسوخ بھی ہو گئے۔ لہٰذا یہ آیت سورہ احزاب کی اس آیت کے خلاف نہیں ہے جس میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیونکہ یہاں خاص صورتوں میں خاص پیروی کا حکم ہے اور سورہ احزاب کی آیت میں مطلقاً پیروی کا حکم ہے۔ آیت قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم سے حاصل ہونے والی 3 اہم باتیں۔ انبیاء کرام کی سنت یہ ہے کہ اپنا ایمان اپنے قول اور فعل سے ظاہر کر دے۔
کفار سے دشمنی رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا مسلمانوں سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی اجازت سے انبیاء کرام گناہ گار مومنوں سے عذاب دور کریں گے اور ان کی شفاعت سے عذاب دور ہوگا، لہٰذا یہ آیت مومنوں کے حق میں شفاعت نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ ربنا لا تجعلنا فی فتنۃ للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا۔ یعنی یہ دعا مانگنے میں بھی مسلمانوں کو ان کی پیروی کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب کافروں کو ہم پر غلبہ دے کر ہمیں ان کے لیے آزمائش نہ بنا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو حق پر اور مسلمانوں کو باطل پر گمان کرنے لگیں گے اور یوں ان کا کفر اور بھی بڑھ جائے گا۔ پلیز اے اللہ ہمیں بخش دے، اے ہمارے رب بے شک تو ہی عزت والا حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ اے مسلمانوں بے شک ضرور تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہر حمد کے لائق ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، بے شک ضرور تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی، یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی سیرت میں اچھی پیروی تھی، خاص طور پر اس کے لیے جو اللہ کی رحمت اور ثواب اور آخرت کی راحت کا طالب ہو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے، اور جو ایمان لانے سے منہ پھیرے اور کفار سے دوستی کرے تو وہ سمجھ لے کہ ہمارے دین کو اس کی ضرورت نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم، قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے جو ان میں سے تمہارے دشمن تھے، اور اللہ بہت قدرت والا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان۔ شان نزول، جب اوپر کی آیت نازل ہوئیں تو صحابہ کرام اپنے عزیز و اقارب کی دشمنی میں بہت سخت اور ان سے بیزار ہو گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں امید دلائی کہ ان کفار کا حال بدلنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور کفار مکہ میں سے ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہو گئی ہے اس طرح محبت پیدا کر دے کہ انہیں ایمان کی توفیق دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل بدلنے، حال تبدیل کرنے اور محبت کے اسباب آسان کرنے پر بہت قدرت والا ہے، اور مشرکوں میں سے جو ایمان لائے اسے اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور اس پر مہربان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، اور فتح مکہ کے بعد ان میں سے ایک کثیر تعداد ایمان لے آئی، اور وہ ایمان والوں کے دوست اور بھائی بن گئے اور ان کی ایک دوسرے سے محبت بڑھ گئی۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون۔ اللہ تمہیں ان لوگوں سے احسان کرنے اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین میں لڑائی نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اور تمہارے نکالنے پر تمہارے مخالفین کی مدد کی، اور جو ان سے دوستی کرے وہی ظالم ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں کثیر اقوال ہیں اور اختلاف ہیں، اور عملی صورتیں جن پر اس آیت کو منطبق کرنا ہے وہ تو سینکڑوں سے زائد ہیں، لہٰذا صرف ایک راجح خلاصہ کلام یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے کا مطالعہ کریں۔ المحجۃ المؤتمنۃ فی آیت الممتحنہ، خلاصہ آیات یہ ہے کہ جن کفار سے مسلمانوں کا امن و امان کا معاہدہ ہے یا جو ذمی کفار ہیں ان کے ساتھ بر یعنی اچھا سلوک کرنے اور ایک ساتھ کی ممانعت نہیں بلکہ اجازت ہے، جبکہ ان کے علاوہ کس کے ساتھ ممانعت ہے۔ ایک ساتھ کا معنی اور بر و ایک ساتھ دونوں کی تفصیل کے لیے یہ کلام ملاحظہ کریں، سنیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے کفار کے ساتھ بر
وصلہ کی 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ بر وصلہ کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے جس کو اعلیٰ صورت کہتے ہیں، اپنے کسی صحیح غرض کے بغیر بالقصد محض کافر کو نفع دینا اور بھلائی پہنچانا مقصود ہو۔ یہ صورت مستعمن یعنی امان لے کر اسلامی سلطنت میں آنے والے کافر اور معاہد یعنی اس کافر سے بھی حرام ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہے، کیونکہ امان اور معاہدہ ضرر کو روکنے کے لیے ہیں، نہ کہ اللہ کے دشمنوں کو جان بوجھ کر نفع پہنچانے کے لیے۔ درمیانی صورت اپنی ذاتی مصلحت، جیسے کافر نے کچھ دیا تو اس کے بدلے میں اسے دینا یا رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ مالی سلوک کرنا، یہ اس کافر کے ساتھ جائز ہے جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے، اور جس سے معاہدہ نہیں ہے اس سے ممنوع ہے۔ ادنیٰ صورت اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے لیے جنگی چال کے طور پر کچھ دیا جائے، یہ حربی کافر یعنی جس سے معاہدہ نہیں ہے اس کے ساتھ بھی جائز ہے۔ آیت کریمہ لا ینہاکم میں بر یعنی احسان کی درمیانی صورت مراد ہے، کیونکہ اعلیٰ اس کافر سے بھی حرام ہے جس سے معاہدہ ہے، اور ادنیٰ اس کافر کے ساتھ بھی جائز ہے جس سے معاہدہ نہیں ہے۔ اقساط کا مفہوم، اقساط یعنی انصاف کرنے کے مفسرین نے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ ان پر ظلم نہ کرو۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ حکم حربی اور معاہد یا ہر طرح کے کافر کے لیے عام ہے کہ حربی پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس معنی کے اعتبار سے یہ حکم رخصت نہیں بلکہ واجب ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کافروں سے کیا ہوا معاہدہ پورا کرو، اور اس صورت میں بھی یہ حکم واجب ہے نہ کہ صرف رخصت ہے۔ البتہ معاہدے کی مدت پوری کرنا واجب نہیں، کوئی مصلحت ہو تو مدت سے پہلے بتا کر معاہدہ توڑ دینا جائز ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ اقساط سے مراد اپنے مال سے کچھ حصہ دے دینا ہے، اور یہ وہی بر یعنی نیکی کرنا ہے۔ گویا اس صورت میں بر اور اقساط ایک ہی چیز ہو گئے۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاں یہاں بر نیکی کرنے اور اقساط یعنی انصاف کرنے، دونوں لفظوں میں یوں فرق ہو سکتا ہے کہ اقساط کا مطلب ہے کہ جتنا کافر نے دیا اتنا ہی دیا جائے، جیسے کافر نے 1000 روپے کی چیز دی تب جواب میں 1000 روپے کی چیز ہی دے دی جائے، تو یہ اقساط یعنی برابری کرنا ہو گیا۔ جبکہ اگر وہ کچھ نہ دے اور مسلمان اپنی رشتہ داری یا کسی مصلحت کی وجہ سے اسے 1000 روپے کی چیز دے دے، یا کافر نے 1000 روپے کی چیز دی لیکن مسلمان 1000 سے زائد کی شے دے دے، تو یہ بر یعنی نیکی احسان کرنا، نیکی کرنا، سلوک کرنا کہلائے گا۔ آیت نمبر 9 میں کفار کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا۔ یہاں ان سے دوستی سے متعلق اعلیٰ حضرت کے کلام کا خلاصہ ملاحظہ ہو۔ موالات کی 2 قسمیں ہیں، یعنی موالات کہتے ہیں کافروں کے ساتھ دوستی کرنا، اس کی 2 قسمیں، حقیقی موالات۔ حقیقی موالات اس کی ادنیٰ صورت قلبی میلان ہے۔ یہ تمام صورتوں میں ہر کافر سے مطلقاً ہر حال میں حرام ہے کہ کافر کی طرف قلبی میلان ہو، کافر سے دوستی کر کے خوش ہوتا ہو، دل کرتا ہو ان کافروں سے میری دوستی ہو جائے، یہ تو حرام ہے۔ اور آج کل شکر کرتے ہیں کوئی باہر کا مل جائے تو بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ میری سے دوستی ہو گئی، میری ملاقات ہو گئی، اور باقاعدہ اس کا مسلمان اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ البتہ طبعی میلان جیسے ماں باپ ہیں، اولاد ہے، اگر یہ کافر ہیں، یا خوبصورت بیوی کی طرف غیر اختیاری طور پر ہوتا ہے، یہ اس حکم میں داخل نہیں، پھر بھی اس تصور سے کہ یہ اللہ رسول کے دشمن ہیں اور ان سے دوستی حرام ہے۔ اپنی طاقت کے مطابق اس میلان کو دبانا یہاں تک کہ بن پڑے تو فنا کر دینا لازم ہے۔ اس میلان کا آنا بے اختیار تھا، اور اسے زائل کرنا قدرت میں ہے، تو اسے رکھنا دوستی کو اختیار کرنا ہوا، اور یہ حرام قطعی ہے۔ اس لیے جس غیر اختیاری چیز کی ابتدائی امور کسی شخص نے اپنے اختیار سے پیدا کیے تو اس میں اس کا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ جیسے شراب سے عقل زائل ہو جانا اختیار میں نہیں ہے، لیکن جب اختیار سے پی تو عقل کا زوال اور اس پر جو کچھ مرتب ہوا سب اسی کے اختیار سے ہوگا۔ دوسری صورت ہے صورتاً موالات۔ اس کی صورت یہ ہے کہ بندے کا دل کافر کی طرف اصلاً مائل نہ ہو، لیکن اس سے برتاؤ ایسا کرے جو بظاہر محبت اور میلان کا پتہ دیتا ہو، کہ دل سے اسے نفرت کرتا ہے لیکن اس سے انداز ایسا ہے کہ محبت اور میلان جس سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ضرورت اور مجبوری کی حالت میں صرف ضرورت اور مجبوری کی مقدار مطلقاً جائز ہے، اور بقدر ضرورت یہ کہ مثلاً صرف عداوت کا اظہار نہ کرنے سے کام نکلتا ہو تو اسی پر اکتفا، اس قدر پر اکتفا کرے،
اور اظہار محبت کی ضرورت ہو تو حتی الامکان پہلو دار بات کہے۔ صراحت کے ساتھ اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس کے بغیر نجات نہ ملے اور دل ایمان پر مطمئن ہو تو صراحت کے ساتھ اظہار کی رخصت ہے، اور اب بھی عزیمت یہی ہے، بہتر یہ ہے کہ ایسا نہ کرے۔ اب زیر تفسیر دونوں آیات کا خلاصہ ملاحظہ ہو۔ چنانچہ ارشاد فرمائے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کافروں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین میں لڑائی نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور وہ تمہیں صرف ان کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہیں نکالنے پر تمہاری مخالفت کی مدد کی، اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔